جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون نار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے،
اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں۔ پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو۔ نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں۔ قرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کی؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ تقاضے پورے کرو۔ تقاضے کیا ہے؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غرہ ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے، لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے ہی خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، بوڑھا باپ، اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیٹ و تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے، پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا،
میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت, خیر کی مسابقت, انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا, کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے, ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا, کہ جی ہاں نصف کیا میں نے, نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے, نصف چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئے ابو بکر, پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا, کہ نہیں, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں تھے. یہی ہے نا, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, بس, مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ کام جو ہے, تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین, ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی, یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ, اصل احمق یہ ہے, اصل بے وقوف یہ ہے, انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے, نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی, اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں, اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو, چھپا چھپا کر رکھو, سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور, اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون, انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا, پھر جھوٹی قسمیں ہوئی, پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان, جو جان اور مال لگا رہے ہیں, نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار, اللہ پر, اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان سے عداوت, ان سے دشمنی, ان کا بغض, یہ 3rd سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں, یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں بھائی, سمجھ کے چلنا چاہیے, تیل دیکھنی چاہیے, تیل کی دھار دیکھنی چاہیے, دائیں بائیں دیکھنا چاہیے, حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی, ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی, یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین کو جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے, اس کا جب مظاہرہ کیا, اس کا ثبوت دیا, دامے درمے سخنے, جان مال تن دھن سب لگا دیا, تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی, رونق آ گئی, دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری, ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے, پھول رہی ہے, دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا. یہ ہے 3rd سٹیج اس نفاق کی, کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہے. یہ غیر شعوری نفاق, جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا, اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, ایک عام آدمی ہے, دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے, اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ, وہ نماز روزہ کر رہا ہے, اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے, اس کا شعور کم ہے, اسے پتہ نہیں ہے, دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے, وہ بچا ہوا ہے, وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں, اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے. آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے, وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں, انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں, انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا, ان سے پوچھ. اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہے, توحید کی حقیقت کیا ہے, شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں, اسے پتہ ہی صرف یہ ہے
یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو۔ دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے: گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔